السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام میرے فیس بک کے دوستوں، ساتھیوں اور مجلس اتحاد المسلمین کے میرے تمام دوست اور سیکولر عوام، میں آپ کا دوست، آپ کا بھائی، مجلس اتحاد المسلمین کا ایک سرگرم کارکن و نوجوان مقرر محمد تظہر الدین جنید۔ وعلیکم السلام جنید مرزا بھائی۔ تو آج آپ کے درمیان لائیو آیا ہوں۔ پچھلے 2 دن سے ایک میسیج وائرل ہو رہا ہے، جو کسی غلطی بتانے پر انہوں نے اپنی غلطی نہ مان کر ایک جھوٹا الزام مجھ پہ لگانے کی ناپاک کوشش کی، اور اپنے ایک نیوز چینل کے آئی ڈی سے میرے خلاف غلط میسج پہنچایا، عوام کے سامنے غلط خبر رکھی، اور اگر آپ کی اس نیوز میں، آپ کے اس خبر میں اگر سچائی ہے تو یقیناً آپ کو ثابت کرنا ہوگا۔ سب میں پہلے تو میں تمام ہمارے دوستوں کو جو سوشل میڈیا پہ الحمدللہ میری تائید میں، اور جو ہماری جماعت کے اور جماعت سے نہیں بھی ہے، وہ بھی لوگ الحمدللہ میرا ساتھ دیے، میرے ساتھ کھڑے رہے، ان تمام کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو چینل جو ہے میرے خلاف غلط افواہ پھیلایا، وہ جو لیڈیز ہے، وہ جو ہماری بہنیں ہیں، ان کے خلاف غیر غلط کمنٹ کوئی نہ کرے، کیونکہ ایک بحیثیت کلمہ گو بہن ہم کسی عورت کو بھی، چاہے وہ ہماری مسلمان بہن ہو یا غیر مسلم بہن ہو، سب میں پہلے تو ہم کسی کو بدنام نہیں کرتے، اور عورتوں کے ساتھ ہم اس طریقے کا جاہلانہ جو ہے گفتگو نہیں کرتے۔ تو میں تمام ہمارے فیس بک کے دوستوں اور ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ کسی کے بھی خلاف جو ہے اس طریقے کے جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ میمز بنا رہے ہیں، اس کے اوپر بہت سے لوگ مذاقیہ جو ہے تصاویر وغیرہ بنا کے ڈال رہے ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں آپ تمام سے، اس طریقے کی حرکت نہ ہماری جماعت کی تعلیم ہے، نہ ہمارے اخلاق اس بات کو گوارا کرتے ہیں کہ کسی بہن کا، کسی لیڈیز کا، کسی عورت کا جو ہے مذاق اڑایا جائے۔ تو سب میں پہلے تو جو بھی ہمارے بھائی میری جو ہے سپورٹ کر رہے ہیں، وہ لوگ بھی اس طریقے کے چیزوں کو شیئر نہ کریں۔ انشاءاللہ جو بھی انہوں نے غلطی کی ہے یا انہوں نے سچ کہا ہے، وہ ان کو ثابت کرنا ہوگا، اور وہ اگر ثابت کریں گے تو بہت اچھی بات ہے۔ مجھ پہ ایلیگیشنز لگائے گئے ہیں ان کی طرف سے کہ میں پوسٹ ڈالنے کے فیس بک کے اوپر، میرے ہی آئی ڈی کے اوپر پیسے لیتا ہوں، اور کسی بھی طریقے کا پوسٹ کسی کے بھی خلاف کر سکتا ہوں پیسوں کے لیے بول کر، اور میں کسی کا اڈانی اور امبانی کے جو ہے ایڈورٹائزمنٹ میری آئی ڈی پر نہیں چلاتا، جو پیسے کسی سے لینے کے لیے۔ میں کسی کمپنی کا ایڈورٹائزمنٹ نہیں چلاتا کہ میرے فیس بک اکاؤنٹ پہ آپ کی کمپنی کو پروموٹ کیا جائے گا، آپ نیوز جو ہے میرے آئی ڈی کے اوپر آپ کے پوسٹ کروں گا، پیسے دیو بول کر، ایسا کچھ نہیں ہے۔ الحمدللہ میرے اپنے ذاتی فوٹو ہوتے ہیں، اور مجلس اتحاد المسلمین جو ہماری متاع عزیز جماعت ہے، جس کا میں ایک کاریہ کرتا ہوں، ایک ممبر ہوں، وہ جماعت کے قائدین کے کیے ہوئے کام اور ہوتے ہوئے کاموں کے تصاویر اور نیوز اپڈیٹ کرتا ہوں اپنے پیج کے ذریعے، اپنی آئی ڈی کے ذریعے۔ اس کے علاوہ ہم کسی کا جو ہے یہاں پر چرچا نہیں کرتے، اور کسی کا پوسٹ پیسے لے کر نہیں ڈالتے الحمدللہ۔ اور آپ لوگوں نے جو بھی الزام لگایا اس کو ثابت کرنا ہوگا۔ اگر ثابت نہیں کر پائیں گے تو یقیناً اس کے اوپر لیگل ایکشن تھوڑے وقت میں لیا جائے گا۔ ہم بھی جو ہے لیگل ایکشن لینے کے لیے تیار ہیں۔ اگر یقیناً آپ کے لگائے ہوئے الزاموں میں سچائی ہے تو آپ اپنی طرف سے اس پوسٹ کے اوپر بیان کریے۔ اور رہی دوسری بات، میرا جو پوسٹ کرنے کا مقصد تھا
میرا جو پوسٹ کرنے کا مقصد تھا، میرا مقصد یہی تھا کہ نیوز چینل کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ گلبرگہ کے اندر، کرناٹکا کے گلبرگہ کے اندر GHMC الیکشن ہے، اس طریقے کی بات کہی گئی تھی۔ تو اسی مسٹیک کو ہم نے اسکرین شاٹ لے کر ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر، فیس بک کے اکاؤنٹ پر اپلوڈ کیا۔ اس میں نہ آپ کے اوپر کوئی ذاتی حملہ کیا گیا، نہ آپ کی اہل خاندان کے اوپر، فیملی کے اوپر کوئی ذاتی حملہ کیا گیا، نہ آپ کے جو ہے رہن سہن کو لے کر کوئی غلط بات، کوئی بری بات کہی گئی۔ تو آپ کو اس میں کوئی اتنا جو ہے اس طریقے سے کسی کو پریشان کرنے کے لیے اس طریقے کی جھوٹی نیوز پھیلانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اب آپ نے جب جھوٹی نیوز پھیلائی ہے تو وہ سچی ہے یا جھوٹی ہے اس کو ثابت کریے۔ جس طریقے کے آپ الزامات مجھ پر لگائے ہیں یقیناً ثابت کرنا ہوگا، اور ہم برابر لیگل ایکشن لیں گے اس پہ، جو بھی قانون کے اندر اس کے اندر کارروائی کر سکتے ہیں انشاءاللہ کریں گے۔ آپ وہاں پر جہاں بھی آپ کو قانون کے لوگ بلائیں گے آپ وہاں پر اس کو ثابت کریے، ہم بھی خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں۔ اور مجھ سے سوال کیا گیا کہ آپ مجلس اتحاد المسلمین کے سمجھے تھے، آپ کون سی کی فلانا پارٹی کے نکلے۔ ہماری بھی تاریخ اٹھا کے دیکھو، حیدرآباد کی تاریخ مت اٹھاؤ، ہماری تاریخ اٹھاؤ، ہماری پریویس ریکارڈ اٹھاؤ اور اس میں دیکھو کہ ہم کون سی جماعت سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور کسی کے کلیئریفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے ہمیں کہ آپ کے بولنے سے فلانا جماعت کے ہو جائیں گے، آپ کے بولنے سے فلانا جماعت کے نہیں ہو جائیں گے۔ نہیں، الحمدللہ شروع سے ابھی تک اللہ کا کرم ہے، مجلس اتحاد المسلمین کا کام کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ کسی کو صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور نیوز چینل اگر غلط نیوز پھیلا رہا ہے تو اس کے خلاف جو لیگل ایکشن ہوگا، آپ کا بھائی محمد اظہر الدین جنید آپ لوگوں سے وعدہ کرتا ہے انشاءاللہ ان کے اس جو ہے غلط جو نیوز پھیلائی گئی اس کے اوپر برابر ایکشن لیا جائے گا۔ مگر میرا مقصد کسی کو ذلیل کرنا نہیں ہے، میرا مقصد کسی کو نیچا دکھانا نہیں ہے۔ میں نے کبھی اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے کسی عورت کا، کسی مہیلا کا، کسی بہن کا، کسی جو ہے لیڈیز کا مذاق نہیں بنایا، اور نہ ہماری تعلیمات ایسے ہیں کہ ہم کسی عورت کا مذاق بنائیں، اس کے خلاف غیر غلط جو نیوز ڈالیں۔ ہم بھی ڈال سکتے ہیں، ہمارے پاس بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے، ہمارے پاس بھی ہزاروں کے فالوورز ہیں، ہمارے پاس بھی چاہنے والے ہیں، ہمارے پاس بھی محبت کرنے والے ہیں، ہمارے پاس بھی جو ہے مجلس اتحاد المسلمین کے کارکرتا جو آج بے حد غصے میں ہیں کہ ایک ناجائز جو اپنی غلطی نہ مانتے ہوئے جس طریقے سے دوسروں کو غیر ضروری پریشان کیا جا رہا ہے، اس پہ ہمارے مجلس اتحاد المسلمین کے جو کارکرتا ہیں پورے اس چینل کے خلاف ہیں۔ اس چینل کا بائیکاٹ کرو اس طریقے کا کہہ رہے ہیں۔ خیر بائیکاٹ کرو نکو کرو وہ جو ہے عوام کا اپنا ذاتی فیصلہ ہے، مگر یہ تمام کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے، اور خاص طور پر میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی کو ذلیل کرنا، کسی کو رسوا کرنا، کسی کو نیچا دکھانا۔ اگر وہ مہیلا ہے تو ہم یقیناً اس مہیلا کو اپنی بہن سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی عورت ہے، اچھی ہو بری ہو اللہ فیصلہ کرنے والا ہے، غلط ہو صحیح ہو اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن ہم کسی بھی بہن کا مذاق نہیں بنائیں گے، ہم کسی بھی بہن کے خلاف نہیں بولیں گے۔ ہمارے پاس اتنی سکت ہے، ہمارے پاس اتنی استطاعت ہے، ہمارے پاس اتنی طاقت ہے۔ یقیناً قانون جس بات کی اجازت دیتا ہے، جس دائروں کے اندر رہ کر جو ہے اپنے حق کے لیے لڑنے کی بات کرتا ہے، اگر کوئی فیک ایلیگیشنز، کوئی فیک الزامات ہم پہ لگاتا ہے تو ہم یقیناً آپ کو قانونی طور پر جو ہندوستان کا قانون ہے، سوشل میڈیا کا قانون ہے، حکومت کی طرف سے جاری کیے ہوئے گائیڈ لائن سے، اس کے اندر انشاءاللہ برابر آپ کو چنوتی دیں گے۔ برابر آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ کہاں سے کس کو بلیک میل کر کے ہم نے پیسہ لیا، کس کو بلیک میل کر کے اور کس کے پیسے لے کے کیسی بھی نیوز ہم ڈال دے سک رہے ہیں۔ یہ پہلی بات۔ اور رہی دوسری بات، جو ہے آج کل نیوز چینل والے نیوز کم اور اپنے ذاتی پروپیگنڈا زیادہ کر رہے ہیں، اللہ ہدایت دے۔ اور میں یہ برابر بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر نیوز چینل چلا رہے ہو تو یقیناً تعلیم یافتہ ہونا نہیں تو اس کو دماغ ہونا، یا تعلیم نہیں رہی تو وہ دماغ سے جو ہے چلا سکتا، یا دماغ نہیں رہا تو تعلیم سے چلا سکتا۔ لیکن بعض لوگ حیدرآباد کے اندر اس طریقے کے نیوز چینل رن کر رہے ہیں، نہ جن کو تعلیم ہے، نہ جن کے پاس صحیح نیوز چلانے کی پراپر ڈگری ہے،
چینل کا لائسنس وغیرہ ہر چیز چیک کرنا چاہیے. اور رہی یہ بھی بات میں ان لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں، میرے بھائی اگر کوئی مجلس اتحاد المسلمین کی تائید میں نیوز کر رہا ہے تو ضروری نہیں ہے وہ مجلس اتحاد المسلمین ہی سے جڑا ہوا ہو سکتا ہے اپنے ذاتی مفاد کے لیے، اپنے ذاتی کام نکالنے کے لیے، اپنے عیبوں کو چھپانے کے لیے بھی وہ کام کر سکتا ہے. تو اگر کوئی مجلس اتحاد المسلمین کا نام خراب کر رہا ہے، اپنے جو ہے جماعت کا نام لے کر اگر اپنی جماعت کا نام خراب کر رہا ہے اور کام خراب کر رہا ہے، تو انشاءاللہ ضرور ہماری بات جو ہے مجلس اتحاد المسلمین کے ذمہ داروں سے ہوئی ہے، اور اس پہ لیگل ایکشن ضرور ہمارے قائدین نے کہا برابر لیں گے. فیک چیز، جھوٹی چیز ہم برداشت نہیں کریں گے. اور مجلس اتحاد المسلمین کا یقیناً یہ کہنا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے، کسی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو جماعت برابر کی کھڑی ہوئی ہے. لیکن جماعت کا نام لے کر اگر کوئی ظلم کرتا ہے اور جماعت کا نام لے کر اگر کوئی اپنے کالے دھندے چلاتا ہے تو ہم کو ان لوگوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. جو جماعت کے نام پر جو ہے اپنے کالے کرتوتیں چلا رہے ہیں، اپنے دھندے چلا رہے ہیں، ان لوگوں کو پردہ فاش کرنا ہوگا. اور میں شکر گزار ہوں تمام سوشل میڈیا کے ہمارے دوست، ہمارے بھائی، ہمارے احباب، ہمارے جماعت کے چاہنے والے، جو جماعت کے مضبوط کارکن، جو جماعت کا فاؤنڈیشن ہے، جو کاریہ ہیں حیدرآباد کے، مہاراشٹرا کے، کرناٹکا کے، جس نے بھی میرے فیور میں الحمدللہ میرا ساتھ دیا. اور وہ جانتے تھے کہ ہم کبھی کسی کا غلط نہیں چاہیں گے. ہم نے کسی سے چندہ لے کر کبھی مدد نہیں کی. ہم نے کسی سے ہم نے کبھی کسی سے جو ہے چندہ لے کر مدد نہیں کی. ہم نے کبھی کسی سے پیسے کی مدد نہیں کی. جو بھی کیا اپنی ذاتی صرفے پہ کیا، جو بھی کیا میں اور ہمارے دوستوں نے کیا. اور اللہ کا کرم ہے ہمیشہ ہم لوگوں کی، عوام کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں اور آگے بھی لگے رہیں گے. شروع سے لوگوں کی، عوام کی خدمت میں لگے ہوئے تھے اور آگے بھی لگے رہیں گے. اگر کوئی بھی غیر ضروری طور پر، بے بنیاد طور پر، بغیر پروف کے اگر ہمارے خلاف بات کرتا ہے تو یقیناً ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی. اور آپ کا بھائی محمد اظہر الدین جنید اس بات کو کہنا چاہتا ہے میرے تمام مجلس اتحاد المسلمین کے کارکرتاؤں کے سامنے، جنہوں نے ہمارا سپورٹ کیا، جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا اور جو ہماری جماعت سے جڑے ہوئے ہیں، کہ آپ لوگ کسی بھی جو ہے لیڈی کے اوپر اس طریقے کے کمنٹ پاس مت کیجئے، چاہے ان کے جو ہے ذاتی پوسٹ ہو یا ہمارے خلاف پوسٹ ہو. انشاءاللہ اللہ دیکھ رہا ہے. جو سچ ہے وہ لکھیے وہاں پر. اگر آپ کی آئی ڈی بلاک ہو جاتی ہے تو بلاک ہونے دئیے، مگر کسی بھی مہیلا کے خلاف غیر غلط الفاظ استعمال مت کریے. اور اگر کوئی جو ہے اس طریقے کا جو ہے یہ سمجھ رہا ہے کہ اگر کوئی کسی کے خلاف فیک نیوز پھیلانے سے ڈر جائیں گے، گھبرا جائیں گے، اللہ کا فضل و کرم ہے، بڑی بڑی چنوتیوں کا سامنا کیا ہے. اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. اللہ نے ہمیشہ سچ کا ساتھ دیا ہے. جو ہم سچائی کے لیے لڑتے ہیں، حق کے لیے لڑتے ہیں، اللہ نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا. ہمارے قائدین مجلس اتحاد المسلمین کے جب بھی ہم نے سچائی ان کے پاس لے کر گئی، یقیناً حق کا فیصلہ ہمارے قائدین نے کیا، ہمارے بڑوں نے کیا، ہمارے جماعت کے ذمہ داروں نے کیا، اور آگے بھی امید ہے. بھائی اگر کوئی مجھے کال کر رہا ہے تو اس وقت میں لائیو ہوں، مہربانی کر کے کال مت کریے. انشاءاللہ جیسے ہی لائیو ختم ہوگا آپ تمام کے ذریعے جو بھی کال کر رہے ہیں ان کو کال پلٹا کر کروں گا میں. تو میں یہی بتا رہا تھا بھائی کہ محمد ظفر بھائی آپ کو کلیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی. نہیں میرے بھائی ظفر بھائی، میں کلیئر نہیں کر رہا، بلکہ آپ لوگوں کے سامنے اپنی بات رکھ رہا ہوں. میں کوئی کلیئریفیکیشن اپنی طرف سے میں اچھا ہوں، انہوں غلط ہے، اس طریقے کی بات نہیں کر رہا ہوں. اللہ بہتر جانتا ہے کون غلط ہے اور کون صحیح ہے، اور عوام نے فیصلہ صحیح کیا. اور جو ہمارے اوپر جو بات ہوئی ہے اس کو ہم لیگل طریقے سے دیکھیں گے. یقیناً ہم بھی تعلیمی یافتہ ہے، ہم بھی جو ہے اچھا اللہ کے فضل و کرم سے پڑھے لکھے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے بہت اچھے لوگوں سے اچھا پڑھے لکھے ہیں.
تو ہم جو ہے تعلیم کے میدان میں اگر آپ سے بحث کی بات کی جائے تو وہ میدان میں بھی آ کے کریں گے، مگر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو ہم یہاں پر جج کرنے نہیں بیٹھے، مگر جو الزامات لگتے ہیں اس کو تھوڑا بہت بیان کرنا پڑتا ہے۔ اگر میرے پاس جو ہے کال ریکارڈنگ نہیں رہتی، اگر میرے پاس کال ریکارڈ نہیں ہوتا، اگر وہ ہماری بہن محترمہ اگر کال نہیں کرتی، تو کیا لوگ کس طریقے سے اس بات کو لیتے تھے کہ ایک نیوز چینل کی طرف سے اس طریقے سے کسی کی ذاتی شخصیت کے اوپر نجی حملہ کیا گیا، اس کو بے بنیاد طور پر جو ہے ایک بدنام کرنے کی ناپاک کوشش کی گئی، مگر اللہ نے ناپاک کوشش کرنے والوں کا ساتھ نہیں دیا، اللہ نے غلط کرنے والوں کا ساتھ نہیں دیا۔ اللہ نے پورے ہمارے بھائیوں کو جو ہے یقیناً جو ہم کو جانتے ہیں، ہم کو پہچانتے ہیں، انہوں نے ہمارا ساتھ دیا، اور اللہ نے یہ بتایا کہ اگر کسی کے ساتھ غلط کرو گے تو سوائے بے عزتی، سوائے رسوائی اور ذلت کے آپ لوگوں کو کچھ نہیں ملے گا۔ یقیناً اگر کوئی بات کرتا ہے تو اگر آپ کے پاس پختہ پروف ہے تو آپ بات کریے، اگر آپ کے پاس پختہ پروف نہیں ہے، آ جا رہے ہیں آپ بول دے رہے ہیں، آپ کو معلومات نہیں ہے۔ میرا مطلب یہی تھا کہ بھائی گلبرگہ کے اندر GHMC الیکشن ہے کیا؟ میرا بولنے کا مطلب یہی تھا کہ کیا گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن جو حیدرآباد کا ہے ہوتا ہے میونسپل کارپوریشن، یہ گریٹر حیدرآباد ہے یہ، تو اس میں جو ہے الیکشن ہوتا ہے، تو میں بولا کیا حیدرآباد میں گلبرگہ آ گیا کیا بھائی؟ اب گلبرگہ میں کون سا الیکشن ہو رہا ہے، کیسا الیکشن ہو رہا ہے، وہ گلبرگہ کی عوام کو معلوم، کیا اس کا فل فارم ہے، وہاں کے الیکشن کو کیا بولتے ہیں، بعض جنے ہر جنے ایک بول رہے ہیں۔ مگر کبھی بھی کوئی نیوز ڈالنے سے پہلے گوگل پہ سرچ کر لینا چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی بات اگر آپ ڈالتے ہیں تو آپ کا چینل ماشاءاللہ بہت بڑا ہے، بہت دور دور تک انٹرنیشنل لوگ اس کو فالو کرتے ہوں گے، تو لوگ دیکھیں گے، وہ دیکھ کے بولیں گے ارے کس طریقے کا پوسٹ، یہ GHMC کیا گریٹر حیدرآباد میں گلبرگہ آ گیا کیا؟ میں بھی تعجب کرا، پھر تعجب کر کے دیکھا تو وہ میں جو ہے خالی مسٹیک بتایا عوام کے سامنے، میں کسی کو ذلیل نہیں کیا، کسی کو ذاتی ریمارک نہیں کیا، پرسنل دشمنی اپنی کچھ ہے نہیں کسی سے، پہلی مرتبہ ڈالے، اور اگر کوئی اس طریقے سے بدنام کرتا ہے تو چنوتی تیار ہے۔ آپ اپنا ایلیگیشن جو لگائے ہیں ہم پہ اوپر، جو آپ غلط بے بنیاد بات کیے ہیں، آپ یقیناً اس کو ثابت کریے، انشاءاللہ آگے کی جو بھی لیگل کاروائی ہوگی آپ کا بھائی محمد اظہر الدین جنید کرے گا، اور ہم بھی جماعت کے جاباز سپاہی ہے، جان دینے والے سپاہی ہیں، کوئی چھوٹی موٹی شخصیت نہیں ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کا سپاہی ہونا اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے، مجلس اتحاد المسلمین کا ایک کاریہ کرتا ہونا یقیناً ایک جو ہے مضبوطی اور گرو کی بات ہے، کیونکہ یہ جماعت حق کے لیے لڑتی ہے، یہ جماعت عوام کے حقوق دلانے کے لیے لڑتی ہے، یہ جماعت عوام کے ساتھ کھڑنے کے لیے، ان کے پریشانی میں، ان کی مصیبت میں ساتھ کھڑنے والی جماعت، اور حکومتوں سے لڑ کر کام کرانے والی جماعت ہے۔ یہ جماعت کسی سے ڈرانے اور گھبرانے والی نہیں ہے۔ اللہ جس کے ساتھ ہوتا ہے، دنیا کی اگر طاقت بھی مل کر اس کو ذلیل کرنا چاہے تو اس کا بال بھی بنگا نہیں کر سکتے، اس کا جو ہے ایک جسم کے اوپر کھروچ بھی نہیں لا سکتے۔ اگر اللہ جس کے ساتھ ہوتا ہے، یقیناً جو حق کے راستے پہ ہوتا ہے اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو لوگوں کے بیچ میں غلط فہمی کو پھیلاتا ہے اللہ ان کو آگے جا کے ذلیل بھی کرے گا، رسوا بھی کرے گا۔ مگر میں یہی کہنا چاہتا ہوں، کوئی بھی ہمارا بھائی، کوئی بھی چاہے مجلس کا ہو یا کوئی اور ہو، عام آدمی ہو، کوئی خاص آدمی ہو، مگر جو ہے کسی بھی بہن کے خلاف اس طریقے کا سوشل میڈیا پہ جو ہے خبر پھیلانا اچھی بات نہیں ہے۔ ہمارے اخلاق بھی گوارا نہیں کرتے، ہماری تعلیمات بھی نہیں ہیں، اور ہماری جماعت کی تعلیمات بھی نہیں ہیں۔ ہماری جماعت یقیناً تمام مہیلاؤں کی عزت کی بات کرتی ہے، تمام انسانوں کی عزت کی بات کرتی ہے، اس میں مذہب نہیں ہوتا، اس میں جو ہے میل فیمیل جینڈر کچھ نہیں ہوتا۔ الحمدللہ یہی بات آپ تمام کے درمیان میں رکھنے آیا تھا، اور میں جتنے بھی ہمارے دوستوں نے ہیش ٹیگ I am with اظہر الدین جنید، اسٹینڈ with اظہر الدین جنید جو چلایا فیس بک کے اوپر، تمام بھائیوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ اپنی دعاؤں میں، اپنے جو ہے نیک تمناؤں میں ہمیشہ اپنے بھائی محمد اظہر الدین جنید کو یاد رکھیے۔ انشاءاللہ آپ کے درمیان میں لائیو آؤں گا، لائیو آ کر جو گلبرگہ کے اندر الیکشن ہے 3 تاریخ کے دن، ہبلی میں الیکشن ہے، کرناٹکا کے دوسرے ڈسٹرکٹس کے اندر کارپوریشن الیکشن چل رہا ہے، بلدیہ کا الیکشن چل رہا ہے، اس کے اوپر
किस मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन किस तरीके से कैंपेनिंग कर रही है, वहाँ की आवाम के क्या जो है राय है, वहाँ की आवाम क्या चाहती है तब्दीली इस मरतबा यकीनन आप लोगों के दरमियान में रखा जाएगा। कर्नाटका के जो ज़िम्मेदार है यकीनन इस मरतबा कांटेक्ट में है मेरे, और तमाम न्यूज़ मेरे पास है इंशाल्लाह आने वाली लाइफ में, क्योंकि ये ख़ास तौर पर मैं अपना जो है ये बात जो चल रही थी सोशल मीडिया के ऊपर, आपका भाई लीगल एक्शन लेगा इंशाल्लाह, मगर किसी को इस तरीके से बदनाम नहीं करना चाहिए। कोई भी हमारी बहन हो, चाहे वो न्यूज़ चैनल वाली ही क्यों ना हो, वो भी हमारी बहन ही है, वो भी एक मुसलमान है, वो भी एक कलमा गो बहन है, उनके ख़िलाफ़ भी आप लोग मत सोशल मीडिया के ऊपर कुछ गैर गलत चीज़ें डालिए और जो है इस तरीके के काम मत करिए। इंशाल्लाह जो भी होगा लीगल तौर पे अगर सच्चाई बयान कर रहे हैं आप तो यकीनन डालिए, लीगल जो लड़ाई लड़ना है आपका भाई लड़ेगा, आप लोगों की दुआओं का तलबगार है और आपकी दुआएं मिलते रहेगी इंशाल्लाह। दुश्मन हमारा कितना भी बुरा चाहो, जमात का दुश्मन हो, हमारी शख्सी तौर पे अगर किसी की दुश्मनी हमारे से हो, वो कितना भी बुरा चाहो कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह इज़्ज़त और ज़िल्लत का देने वाला है। अल्लाह ने हम हक़ पे हैं, इज़्ज़त से नवाजा और इज़्ज़त से नवाजा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों और भाइयों का। सैयद साजिद हुसैन भाई, आई एम स्टैंड विद मोहम्मद अज़हरुद्दीन जुनैद। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद भाई जो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के एक सीनियर माशाल्लाह कारकुन है, मेंबर है और हमेशा जो है हक़ की आवाज़ अपने सोशल मीडिया से बयान करते रहते हैं। तो मैं तमाम जितने भी ऐसे भाई हैं जो इस लाइव के अंदर कमेंट करे हैं, उनके कमेंट्स का जवाब नहीं दे सका, वो ऊपर चले गए हैं कमेंट्स। तो जितने भी लोगों ने इस लाइव में मुझको सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू मेरे दोस्तों भाइयों। और जहाँ तक बात जो है जमात की है, यकीनन जमात के बारे में जानते हैं कि हम किस जमात से ताल्लुक़ रखते हैं और किसी के क्लियरिफिकेशन की हमको ज़रूरत नहीं है। वालेकुम अस्सलाम एमडी उसामा भाई, खैरियत से हो भाई? AIMIM खलील पुराना पुल भाई, खलील भाई आई एम स्टैंड विद मोहम्मद अज़हरुद्दीन जुनैद। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे खलील भाई, बहुत शुक्रिया राफे सिद्दीकी भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। सिद्दीकी भाई आई एम ऑल्सो विथ यू सर, जज़ाकल्लाह खैर मेरे भाई सिद्दीकी साहब। मोहम्मद उसामा भाई, MD उसामा भाई, आई एम स्टैंड विथ मोहम्मद अज़हरुद्दीन जुनैद। जज़ाकल्लाह उसामा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाइयों, आप लोगों की मोहब्बतों का यकीनन अल्फाज में शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। आप लोगों की जो मोहब्बत, जो प्यार आप लोगों ने कंटिन्यू, यकीन मानिए बहुत से कॉल्स ना सिर्फ हैदराबाद से हट के महाराष्ट्र में जो मजलिस के कार्यकर्ता हैं, कर्नाटक में जो मजलिस के कार्यकर्ता हैं, हुमनाबाद के हमारे भाई हैं, हमारे गुलबर्गा के भाई हैं, हुबली के हमारे बहुत से पहचानत के लोग हैं, हमारे हैदराबाद के लोग जो बाहर रहते हैं गल्फ़ में, वो लोग तक जो है कॉल कर भाई इस तरीके से आपके ऊपर जो है ये लगाया गया, हम समझ गए ये गलत है, मगर हमें बहुत अफसोस हुआ भाई कि इस तरीके से चीप हरकत आपके साथ की गई। अल्लाह जो हमारे साथ गलत करेंगे अल्लाह उनके साथ अच्छा करे, अल्लाह उनको हिदायत दे ताकि वो दूसरों के साथ ना कर सके। हम यही करेंगे और इंशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह आगे जो भी सियासी टॉपिक्स होंगे, जो भी बातें होंगी, आप तमाम के दरमियान में इंशाल्लाह मैं रखूँगा और अपनी बात रखकर अपनी जमात के जो कैंपेनिंग चल रही है, जमात के जो उम्मीदवार इस मरतबा कई कर्नाटका के अंदर जो है कॉरपोरेशन में हिस्सा लिए हैं, यकीनन उनके ऊपर भी बोलेंगे, उनके ऊपर भी बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।